السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 41 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ پچھلی آیت کے اندر ہم نے جانا کہ زکریا علیہ السلام نے اپنی دعا کی قبولیت یا وہ جو ان کو بچے کی بشارت دی گئی تو اس کے جواب میں انہوں نے کیا کہا تھا، کیا چیز کہی تھی؟ انہوں نے یہ کہا تھا کہ میرے ہاں مجھے جو بچے کی بشارت دی گئی ہے مجھے تو بڑھاپا پہنچا ہے اور میری بیوی جو ہے وہ بانجھ ہے۔ تو اس کے جواب میں ان کو کہا گیا کہ یہ چیزیں رکاوٹ نہیں بن سکتی، تمہارا بڑھاپا جو ہے وہ رکاوٹ نہیں بن سکتا، تمہارے اندر بچہ پیدا کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ اتنی عمر میں آ کے ختم نہیں ہوگی۔ ہاں جو رکاوٹ ہے وہ بانجھ پن کی ہے، اور اس کے متعلق کہہ رہا ہے کالا کذالک، کہ ایسے یعنی جیسے لوگوں کے ہاں ہوتا ہے بچہ، یعنی وہ اپنا علاج کراتے ہیں تو اس سے وہ صلاحیت واپس آ جاتی ہے، تو ایسے ہی ہوگا۔ وہاں پر ہم نے اس کو واضح کیا۔ اب اسی اسٹیٹمنٹ کو ہم آگے لے کے چلتے ہیں، قرآن کریم کی آیت نمبر 41 پہ آگے ہیں۔ جب یہ چیز ہو گئی، ان کو کالا کذالک کہہ دیا تو بات تو ان کو سمجھ آ گئی۔ اب انہوں نے اللہ سے مزید پوچھا کہ میرے لیے کوئی خاص قسم کا قانون بتا دیں تاکہ مجھے تھوڑی سی آسانی ہو جائے۔ اب یہ چیز اس کے اندر کہی جا رہی ہے، وہ کیا ہے اب ہم جانتے ہیں۔ قَالَ رَبِّ اجْعَل لِّي آیَةً، اس نے کہا، کس نے؟ زکریا علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب میرے لیے آیت کر دے۔ رَبِّ اجْعَل لِّي آیَةً، میرے لیے آیت کر دے۔ اب یہ دیکھیں، آیت کا ترجمہ نشانی ہوتا ہے، بالکل ٹھیک ہے، آیت کا معنی نشانی، لیکن یہ جتنی بھی آیتیں ہیں، آیات ہیں، یہ اللہ کے قوانین ہیں، اللہ کے قوانین ہیں۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اور اللہ کے قوانین، اس کے احکام، اس میں احکام بھی ہوتے ہیں، اس کے قانون بھی ہوتے ہیں، اس کے ضابطے بھی ہوتے ہیں، ان ساری چیزوں پر مشتمل ہوتی ہیں اللہ کی آیات۔ تو جانا آپ نے یہ جو کہا جا رہا ہے کہ قَالَ رَبِّ اجْعَل لِّي آیَةً، کہ زکریا علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب میرے لیے آیت کر دے، یہاں آیت سے مراد کوئی خاص آیت ہے، یعنی کوئی خاص آرڈر یا حکم ہے یا ڈائریکٹیو ہے۔ جیسے محکمہ کی طرف سے ایک خاص ڈائریکٹیو ایشو ہوتا ہے کہ یوں کرنا ہے، یہ طریقہ کار ہے فلاں معاملے کے اندر، تو ایک ڈائریکٹیو ایشو کیا جاتا ہے، ایک سرکولر جاری کیا جاتا ہے، لیکن سرکولر کے کام ایک ڈائریکٹیو، ایک حکم نامہ ہوتا ہے، ہدایت نامہ ہوتا ہے، یوں کہہ لیں۔ تو میرے لیے کوئی خاص ہدایت نامہ، کوئی خاص حکم وہ جاری کر دیں۔ تو اس کے جواب میں کیا کہا جا رہا ہے؟ قَالَ آیَاتُکَ، اللہ نے کہا کہ تجھے حکم یہ ہے، کیونکہ اللہ کی آیت ہے نا، آیاتُکَ، یہ آیاتُکَ کیا ہے کہ تجھے حکم یہ ہے، یعنی تیرے لیے جو ڈائریکٹیو ہے ہماری طرف سے وہ یہ ہے، ہدایت یہ ہے، کیا؟ اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزاً، کہ تو لوگوں سے 3 دن اشارے کے سوا بات نہ کرنا، ٹھیک ہونے کے باوجود۔ اب یہ چیزیں اس کے اندر تو نہیں ہیں، یہ ہم سیاق و سباق سے معلوم کرتے ہیں کہ ٹھیک ہونے کے باوجود تو لوگوں سے 3 دن تک اشارے کے سوا بات نہ کرنا، یہ ہے اللہ تکلم الناس ثلاثۃ، یہ 3 ایامن دن، تو ثلاثۃ ایامن 3 دن تک بات نہیں کرنا، الا رمزاً، ہاں اشارے سے بات کرنی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی پرہیز بتائی گئی تھی ان کو۔
دیکھیے وحی کی جو ابتدائی صورت ہوتی تھی اس کے اندر جزیات بھی بعض دفعہ بتائی جاتی تھی، اب نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی جو امت تھی، جو انسان تھے، وہ ذہنی طور پر میچور ہو چکے تھے، انسانیت مینٹلی میچور ہو چکی تھی۔ اس وقت یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بتانے کی ضرورت نہیں تھی۔ مثال کے طور پر نوح علیہ السلام کو کہا کشتی بناؤ، تو کہا کہ ہم نے کشتی بنائی، وَصْنَعِ الْفُلْكَ، ہم نے کشتی بنائی، حالانکہ اللہ نے نہیں بنائی۔ اس سے مراد یہ کہ نوح علیہ السلام نے اللہ کے قانون کی روح سے بنائی، یعنی وہاں کہہ رہا ہے کہ ہمارے قانون کی روح سے نوح نے کشتی بنائی، تو وہ قانون بتایا نا۔ تو اب قرآن کے اندر تو کشتی بنانے کا قانون نہیں ہے، ان کو دے دیا گیا، آگے وہ قانون چلتا رہا۔ لوگوں کو ایک دفعہ جب بتا دیا گیا تو انہوں نے پھر کشتی بنانا سیکھ لیا۔ تو اسی طرح یوسف علیہ السلام کے دور میں جب قحط سالی ہوئی، سٹارویشن کا دور آیا، تو 7 سال کا دور تھا، اس کے اندر انہیں بتایا گیا کہ غلہ کو سٹور کیسے کرنا ہے، گرین کو۔ تو گندم کو خوشوں سمیت گندم کے جو سٹے ہیں ان کو سٹور کرنا ہے۔ اگر سٹوں سے گندم نکال لی تھریشنگ کرنے کے بعد تو وہ گندم کو تو پھر کیڑا لگ جائے گا، وہ ضائع ہو جائے گی۔ گندم میں نمی آتی ہے، نمی سے کیڑا لگتا ہے، وہ تو ضائع، گھن لگ جائے گا، خراب ہو جائے گی۔ خوشوں سمیت رکھیں گے تو اس میں وہ پیکنگ حالت میں رہیں گے، جو قدرتی ان کی پیکنگ ہے، اپنے چھلکوں میں بند رہیں گے، تو اس سے وہ نمی بھی نہیں آئے گی، کیڑا بھی نہیں لگے گا۔ اب یہ چیز یوسف علیہ السلام کو بتائی گئی، اور اسی لیے یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ یہ اللہ کا فضل ہے، مجھے اللہ کی طرف سے یہ چیزیں ملتی ہیں۔ جب انہوں نے پوچھا تھا وہاں مصر میں کہ تمہیں کیسے پتہ چلا، تو انہوں نے کہا یہ میرے اللہ کی طرف سے مجھے علم دیا گیا ہے۔ تو انہوں نے اقرار کیا، یہ نہیں کہا کہ میں نے اپنی طرف سے جان لیا ہے، اللہ کی طرف سے۔ تو ابتدائی طور پر تو غلہ کو سٹور کرنے کا طریقہ بھی اللہ کی طرف سے بتایا گیا۔ یہ ابتدائی وحی کی شکل ہوتی تھی کہ جب انسانوں کو اتنا بھی نہیں پتہ ہوتا تھا، کیونکہ وہ انسان جو ایک میچورٹی کی ایج پہ نہیں پہنچے تھے، آئس ایج سے گزرے تھے، ڈارک ایجز سے گزرے تھے، تو وہ ابتدائی دور کے انسانوں کے پاس اتنا نالج نہیں تھا، تو بتانا پڑتا تھا جہاں پہ ضروری ہوتی تھی بات انبیاء کے ذریعے سے۔ اب یہ چونکہ بتا دی گئی، اب غلہ سٹور ہو رہا ہے، اب اس کو قرآن میں لانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ کشتی بنانے کا طریقہ سکھانے کی ضرورت ہے، نہ گندم کو سٹور کیسے کرنا، نہ وہ طریقہ بتانے کی ضرورت ہے۔ اب ان کو بتایا گیا ہوگا کہ یہ جو کمزوری ہے کیسے دور ہو سکتی ہے، بڑھاپے کے اثرات کیسے ختم ہو سکتے ہیں، اور ادھر بانجھ پن جو ہے اس کا علاج کیسے ہو سکتا ہے۔ تو میں بھی ان کو بتایا گیا ہو، اور اس سلسلے میں ان کو کوئی ریسٹ کے لیے کہا گیا ہو کہ لوگوں سے بات چیت نہیں کرنی ہے، اگر کوئی ضروری کرنی ہے تو اشارے سے بات کر لیں، تو کوئی ایسی چیز ہوگی۔ قرآن کریم کسی بھی ہسٹوریکل ایونٹ کی پوری چین یا کڑیاں نہیں بیان کرتا، یہ ہسٹوریکل بک نہیں ہے۔ اس کے اندر سجیسٹیونیس ہوتی ہے، ریڈر کو خود اپنے عقل و فکر کی روح سے، کتاب کے کانٹیکسٹ کی روح سے سمجھنا پڑتا ہے کہ بات کیا ہو سکتی ہے۔ تو یہ بات ہو سکتی تھی، اس وجہ سے ان کو کہا گیا کہ کالا آیاتکا، تیرے لیے اسپیشل حکم یہ ہے، تیرے لیے ڈائریکٹیو یہ ہے کہ تو ٹھیک ہونے کے باوجود 3 دن تک اشارے کے سوا لوگوں سے بات نہیں کرے گا۔ یہ چیز ہے اس کے اندر، اور باقی وہ جو ہے نا بنی اسرائیل کے روزے، یہ ساری ببلیکل سٹوریز ہیں، قرآن کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ ہم بار بار آپ کو بتاتے ہیں قرآن کریم کی جتنی بھی تفاسیر اور تراجم ہیں وہ ببلیکل سٹوریز کے تحت ہیں۔ پہلا جو ان کا جو ہے وہ کعب الاحبار ہے، جو عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں تھا، وہ کنورٹ ہوا تھا، جیوز سے مسلم بنا تھا، تو وہ ان کا بہت بڑا بائبل کا عالم تھا، ان کا جو ان کے ربی ہوتے ہیں جیوز کے جو علماء، وہ ان کا بہت بڑا عالم تھا۔ تو وہ تو کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ کی قتل کی سازش میں بھی شامل تھا، جیسا کہ میں نے اپنی کتاب عظمت رفتہ میں اس کے اوپر پوری ڈیٹیل سے بات کی ہے۔ تو وہاں سے یہ تفسیریں لیتے ہیں قرآن کریم کی، کعب الاحبار سے، وہاں سے چلی آ رہی ہیں، وہاں سے تبری نے لی، اور پھر تبری سے اب تک جتنی بھی تفسیریں، 923 عیسوی کا تبری بغداد کا، اس سے یہ ساری تفسیریں پھر آگے نقل ہو رہی ہیں، جو اس نے لکھا اس نے اسی طریقے سے وہ نقل ہوتی چلی جا رہی ہیں، بالکل اس میں ذرا سے بھی آگے پیچھے نہیں ہوتے۔ تو ان کا تو یہ حال ہے، اس کے اندر یہ چیزیں ہیں، ان کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے۔
تو یہ چیزیں ہیں جو اس کے اندر ہم نے ایکسپلور کر کے آپ کو بتائیں۔ اب آگے دیکھیں، اسی کی تائید میں قرآن کریم کے الفاظ دیکھیں کیا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، اور زندگی، صحت، تشخیص، علاج کے معاملات میں ان کی بات ہو رہی ہے اب، کہ ان چیزوں کے معاملات میں کثرت سے اپنے رب کے قوانین کو پیش نظر رکھ۔ اور ظاہر ہے یہاں پر جو قوانین ہیں وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، اور یہاں پر ربا کا ہے۔ ربا کا مطلب کیا ہے؟ نشو و نما دینے والا، ڈیولپ کرنے والا۔ انسانوں کی جتنی بھی یہ ہم بنتے ہیں، پریگننسی ہوتی ہے، بچہ بنتا ہے، بچہ لڑکا ہوتا ہے، پھر لڑکا آگے جوان ہوتا ہے، جوان سے پھر آگے بڑھاپے کی طرف جاتا ہے، یہ جتنا بھی پروسیس کرنے والا کون ہے؟ رب۔ یہاں پر وہ رب لے کر آ رہا ہے۔ یہ رب کا لفظ یہاں پر لانا بتا رہا ہے کہ یہاں پر فزیکل لاز کی بات ہو رہی ہے۔ ہماری یہ جو نشو و نما ہے، جسمانی ڈیولپمنٹ، یہ فزیکل لاز کے تابع ہوتی ہے۔ تو یہاں پر رب لا کر بتا رہا ہے کہ ہمارے جو فزیکل لاز ہیں، ایک فزیشین کو آپ چیک کراتے ہیں نا، جب آپ بیمار ہوتے ہیں، آپ کو کوئی ہارٹ کا مسئلہ ہوتا ہے، آپ کو کوئی جسمانی بیماری ہوتی ہے، آپ ایک فزیشین کے پاس جاتے ہیں، اس کو دکھاتے ہیں، وہ آپ کو چیک کر کے ڈائیگنوز کرتا ہے کہ یہ بیماری ہے، یہ اس بیماری کی وجہ ہے اور یہ علاج ہے۔ تو یہاں پر وہی بات ہو رہی ہے، وَاذْكُرْ رَبَّكَ، اور تو اپنے رب کے جو فزیکل لاز ہیں ان کو اپنے سامنے رکھ۔ وَاذْكُرْ کا مطلب ہوتا ہے تذکرہ کرنا لفظی معنی، لیکن اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو کام کرنا ہے اس سے متعلقہ جو قوانین ہیں، اللہ کے جو لاز ہیں، وہ اپنے پیش نظر رکھنے ہیں، ان کی روح سے وہ کام کرنا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے وَاذْكُرْ۔ اب سمجھ آئی؟ مذہب نے کیا بنا دیا کہ دانوں والی تسبیح لی، وہ کرسچین تھے، اور اس کے اوپر وہ پہلے تو بدھوں سے آئی، پھر کرسچین میں، پھر کرسچین سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی 200 سال بعد یہ سیریا یعنی شام سے عربوں کے اندر آئی، 200 سال کے بعد۔ تو وہاں سے وہ دانوں والی تسبیح اب بہت بڑا بزنس ہے، چائنا سب سے زیادہ اس بزنس میں وہ پروفٹ کماتا ہے۔ تو یہ اس کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بنایا گیا اللہ اس دانوں کے اوپر ذکر کرنے کو، وہ بنایا گیا ذکر، یہ قرآن کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ذکر اللہ کے قوانین کو سامنے رکھنا، جو بھی کام کرنا ہے وہ سامنے رکھنا۔ اگر آپ نے اپنے آپ کو صحیح کرنا ہے، کوئی نقص ہے وہ دور کرنا ہے، کوئی بیماری ہے اس کو ختم کرنا ہے، تو اللہ کے قوانین کی روح سے اس بیماری کی تشخیص کرنا، اس کو ڈائیگنوز کرنا، اور اس کے مطابق پھر اس کا علاج معلوم کرنا، پھر اس علاج کو، اس پرہیز کو پورا اختیار کر کے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا۔ یہ آ جاتا ہے وَاذْكُرْ۔ اب سمجھ آئی کہ یہ ذکر سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے قوانین کو سامنے رکھنا۔ اور جو معاملہ زکریا علیہ السلام کا تھا اور ان کی بیوی کا، زکریا علیہ السلام کا معاملہ کہ ان کو بڑھاپا آ رہا تھا، بیوی بانجھ ہے، اب اس سلسلے میں اللہ کے قوانین کیا تھے؟ فزیکل لاز، میڈیسن سے ریلیٹڈ ان کی بات ہو رہی ہے، اس کی تشخیص کی بات ہو رہی ہے، اس تشخیص کر کے پھر ان کے علاج کی، ان کو کیور کرنے کی بات ہو رہی ہے، اور اس سے ریلیٹڈ کوئی پرہیز ہے، پریونشن ہے، تو قرآن کریم اس کی بات کر رہا ہے کہ ان ساری چیزوں کو تم اپنے سامنے رکھو، اپنے پیش نظر رکھو، تاکہ تمہارے یہ جو فزیکل ایشوز ہیں، پرابلمز ہیں، یہ حل ہو سکیں، یہ جو بیماری ہے یہ ٹھیک ہو سکے، تم صحت یاب ہو جاؤ، تمہاری بیوی صحت یاب ہو جائیں۔ تو وَاذْكُرْ رَبَّكَ کثیرتاً، کثرت کے ساتھ، یعنی اس میں بے احتیاطی نہیں کرنی، کہ جو علاج ہے اس کے مطابق عمل کرنا ہے، جو احتیاط ہے وہ برتنی ہے۔ تو اس کے اندر علاج، احتیاط دونوں چیزیں، اور اسی سلسلے میں وہ 3 دن ریسٹ کا بھی کہا جا رہا ہے۔ یہ 3 مدت بھی ہو سکتی ہے کوئی، کیونکہ صرف اس کے معنی دن نہیں ہوتے، کچھ مدت بھی ہوتا ہے، کچھ عرصہ بھی ہوتا ہے۔ تو وہ جو اس نے پریسکرائب کیا ہوگا کہ اتنے 3 ہفتوں کی مدت بھی ہو سکتی ہے، اس کے اندر 3 مہینوں کی مدت بھی ہو سکتی ہے۔ یہ مدت کے لیے آتا ہے۔ یوم کا مطلب صرف ڈے نہیں ہے، یوم میں مدت آتی ہے، تو وہ اس دور میں کوئی مدت ہوگی، وہ 3 دن بھی ہو سکتی ہے، 3 ہفتے بھی ہو سکتی ہے، 3 مہینے بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس میں ریسٹ کرو اور اپنا جو بھی علاج ہے وہ کرو، تاکہ یہ جو نقص ہے وہ دور ہو جائے۔
بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت واپس آ جائے، اتنی سی بات ہے۔ اور اس میں پھر کیا ہے کہ کثرت سے جو قوانین ہیں، جو ضابطے ہیں، جو علاج معالجہ ہے، جو احتیاط ہے، کثرت کے ساتھ اس کے اوپر عمل کرنا ہے، بے احتیاطی نہیں برتنی، یہ چیز ہوگی۔ اور اس کے بعد وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، بڑے قابل غور الفاظ ہیں۔ آج بھی یہی ہو رہا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ نسخہ لکھتا ہے، وہ ایک ٹیبلٹ لکھتا ہے، وہ 1+1 کہ ایک گولی صبح ایک گولی شام، یا ایک گولی شام کو ایک گولی صبح، یہ ایک سیرپ دیا ہے، اس کے اوپر 1+1، ایک چمچ شام کو ایک چمچ صبح، یہ وہ والی بات ہو رہی ہے۔ وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، یہ سبح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے بنایا وہ تسبیح، یہ نہیں ہے دانوں والی تسبیح نہیں ہے۔ سبح کا مطلب ہوتا ہے کہ جتنی اللہ نے پوٹینشل انسانوں میں رکھا ہے اس کو پورا کا پورا استعمال کر کے وہ کام کرنا جو اس کے ذمہ ہے، یہ ہوتا ہے تسبیح۔ اب سمجھ آئی تسبیح کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ جتنا پوٹینشل اللہ نے رکھا ہے، قدرت نے رکھا ہے انسان کے اندر، انسان وہ پوٹینشل پورا کا پورا یوز کر کے جو کام اس نے کرنا ہے وہ کرے، تاکہ وہ جو اس نے ٹارگٹ حاصل کرنا ہے وہ حاصل کر سکے، جو اس کا مقصد ہے وہ اچیو ہو جائے۔ یہ اس کا معنی ہوتا ہے سبح کا مطلب، پوری کوشش کر کے، بھرپور کوشش توانائی صرف کر کے کوئی کام کرنا تاکہ وہ کام کا مطلوبہ نتیجہ مل سکے۔ تو اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ۔ اب عشی یہ عشاء سے ہے یعنی شام، اور ابکار کہتے ہیں صبح کو، مارننگ کو۔ تو کہہ رہا ہے کہ ان قوانین کے تحت اپنے فرائض کو پورا کرنے کی صبح شام یا شام اور صبح بھرپور کوشش کر، یعنی جو بھی علاج ہے ہمارے قوانین کی روح سے، جو بھی علاج ہے، جو بھی پرہیز ہے، اس کو اڈاپٹ کر۔ اور صبح شام، کیونکہ یہاں پر پہلے شام آ رہی ہے پھر صبح آ رہی ہے، یہ ترتیب اس طرح سے، شام اور صبح بالعشی والابکار، ہم اپنے وہ جو ہمارے قوانین ہیں جو تمہارے ریلیٹڈ ہیں، جن سے تم صحیح ہو سکتے ہو، تو پورا اپنے ان فرائض کو پورا کرنے میں لگے رہو، بھرپور کوشش کرو۔ وہ تو سبح کا مطلب کیا ہے؟ بھرپور کوشش کرنی ہے اس بیماری سے نکلنے کی، اپنے آپ کو صحت یاب کرنے کی، بڑھاپا کے اثرات کو ختم کرنے کی، بانجھ پن جو ہے بیوی کا اس کو دور کرنے کی، بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت کو واپس لانے کی، تندرستی کو واپس لانے کی پوری کوشش کرنی ہے۔ شام اور صبح جتنی تمہارے اندر پوٹینشل صلاحیت اللہ نے رکھا ہے اس کو پورا استعمال میں لانا ہے۔ یہ کہہ رہا ہے وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور ان قوانین کے تحت اپنے فرائض کو پورا کرنے کی صبح و شام اور صبح بھرپور کوشش کر۔ یہ ہے جی اس آیت کے، یہ بڑی قابل غور آیت ہے، اور چونکہ تراجم بہت زیادہ راسخ ہو چکے ہیں ہمارے ذہنوں میں، تو شاید آپ کو یہ اس کا کنسیپٹ مشکل لگے، تو آپ کو چاہیے کہ پہلے تو مذہبی جتنے بھی ریلیجس بلیف ہیں وہ ذہن سے نکالیں، نیوٹرل کریں، اور اس آیت کو پھر 3-4 دفعہ سنیں غور کے ساتھ، تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ ایکچولی ان الفاظ کے میننگ کیا ہے۔ میں نے اس لیے علیحدہ الفاظ کی میننگ بھی آپ کو بتایا ہے کہ ذکر کیا ہوتا ہے، اور یہ سبح، تسبیح یہ کیا چیز ہوتی ہے، اور یہ آیت کیا چیز ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں میں نے آپ کو بتائیں۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔